اور قرآن نے یہ بتایا کہ اس کا نام ہے ام القرا، خریے کی جمع ہے قرآن، اور ام القرا کے معنی بستیوں کی ماں، بستیوں کی جڑ، بستیوں کا مرکز، دوسرے الفاظ میں دنیا کا ہیڈ کوارٹر ہے وہ. آج بھی دو جغرافیکل سمجھو پوزیشن ہے اس کی یعنی دنیا کے نقشے میں کہ مکہ معظمہ جو ہے وہ مرکز کی حیثیت رکھتا ہے. اور یہ بھی ذہن نشین رکھ لیجئے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ پہلے خطاب جو ہے قرآن پیغمبروں سے جو کرتا ہے تو کہتا ہے کہ وقت کے بڑے بڑے ظالم جابروں سے خطاب کرو، اس لیے کہ وہ لیڈر ہاتھ میں آئیں گے تو پبلک خود میں خود ہاتھ میں آئیں گے. جیسے موسیٰ علیہ السلام ہیں، ان سے یہ نہیں فرمایا کہ پہلے جو ہے سلم ایریاز میں جاؤ اور وہاں سے تبلیغ اسٹارٹ کرو، اگرچہ کہ سلم ایریاز کی بڑی اہمیت ہے، ان کے پاس بھی جانا ہے، ان کو بھی درست کرنا ہے. پہلی ہی وحی میں فرمایا کہ اذهب الى فرعون انه طغى، وہ جو وقت کا فرعون اور حاکم ہے وہ اصل ہے، پہلے وہ رنگ لیڈر کو پکڑو، بڑے پہلوان کو، اس کے شاگرد اس بعد میں خود بخود ہاتھ میں آ جائیں گے، پہلے جا کے اس کو سمجھاؤ. پورا زور دیا گیا اسی پر. یہ قرآن کا بہت ہی معقول و مناسب انداز ہے، اور اس سے حکمت تبلیغ کا اشارہ نکلتا ہے کہ جو لوگ دعوت و تبلیغ کا کام کرنا چاہیں ان کو چاہیے کہ سوسائٹی کا جو کریم ہے اور جو انٹیلیجنشیا ہے اور سمجھیے کہ جو اہل علم اور اہل عقل اور دانش و بینش کہلاتے ہیں، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف حضور کو یہ اصول بتایا بلکہ تمام پیغمبروں کے بارے میں قرآن میں یہ آتا ہے کہ بستی کا جو مرکز ہوتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ جو ہے سمجھیے کہ پیغمبروں کو بھیجتے ہیں، اور بڑے بڑے جو سمجھیے کہ لیڈر ہوتے ہیں پہلے ان کو خطاب کرتے ہیں. چنانچہ وہ نابینا ایک دوڑتے ہوئے جو حضور کے پاس آئے تو اس وقت بڑے بڑے لیڈر موجود تھے مکے کے، حضور نے توجہ دی کہ بھئی یہ مان جائیں گے تو پوری قوم مان جائے گی، تو اس پر اللہ نے محبت آمیز انداز میں عتاب نازل فرمایا کہ نابینا آیا تھا دوڑتا ہوا ہدایت کے لیے، آپ اس پر توجہ دیتے تو زیادہ اچھا تھا. یعنی نتیجے کے اعتبار سے وہ قیمتی ہے وہ، اور یعنی حقیقت کے اعتبار سے وہ قیمتی ہے. اور یہ بڑے بڑے لیڈر جو ہے ان کو تو پکڑنا ہی چاہیے، کوئی ملے گا کوئی نہیں ملے گا، لیکن جو ہے توجہ کے مستحق اگرچہ کہ دونوں ہیں، ترتیب کے اعتبار سے یہ پہلے ہاتھ میں آ جانا چاہیے. حضور دعا کرتے تھے کہ ابو جہل یا عمر کے ذریعے اسلام کو اللہ تعالیٰ تقویت پہنچا، کیونکہ حضور کی نظر یہ دیکھ رہی تھی کہ یہ دو میں سے کوئی ایک بھی ہاتھ میں آ جائے تو ایک بڑا انقلاب آ جائے. تو اس اعتبار سے وہ جماعتیں ہمیشہ کامیاب رہی ہیں، اور وہ اشخاص، وہ لیڈر اور وہ رہنما، وہ علماء کہ جنہوں نے سوسائٹی کے اعلیٰ طبقے کو پہلے متاثر کیا ہے. اس لیے کہ ٹیچرز، پروفیسرز، لیکچررز، جرنلسٹ، پولیٹیشنز، فزیشنز، میتھمیٹیشنز یہ اگر ہاتھ میں آ جائیں تو باقی لوگ تو زندہ باد مردہ باد بولنے والے ہیں، وہ پیچھے چلنے والے مقتدی ہیں وہ، اور یہ مقتدا ہیں، یہ وہ متبوع ہیں اور یہ تابع ہیں، یہ وہ فالوورز ہیں اور یہ لیڈرز ہیں، یہ وہ ضعفاء ہیں اور یہ مستکبرین ہیں یہ. تو اس لیے یاد رکھیے کہ ہمیشہ جو ہے وقت کے جو فرعون اور بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو خطاب کرنے کی ضرورت ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی حکومت کو، بڑے بڑے لوگوں کو پیچھے چھوڑو، دوسروں کو پکڑو. تو اب دوسروں کو لے کے کیا کریں گے؟ حکومت اگر بدل جائے، اوپر کے لوگ بدل جائیں، اسمبلی پارلیمنٹ جو ہے وہ چنگیز اور ہلاکو کے ہاتھ میں آ جائے تو نیچے کیا باقی رہے گا آپ کے سوائے چھانچ کے؟ کریم پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، اگرچہ کہ چھانچ پر بھی توجہ کی ضرورت ہے. ترتیب بتائی گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پہ مکے میں مبعوث فرمایا، اور مکے میں بھی جو فصیح زبان بولنے والے تھے قریش کے لوگ، ننیالی اور ددیالی، دونوں طرف سے حضور کہتے ہیں کہ میں افصح العرب، کہ اہل قریش پورے قبیلوں میں فصیح زبان بولنے والے، اور میں ننیالی اور ددیالی دونوں طرف سے فصیح اللسان ہوں میں. اس کا مطلب یہ کہ زبان کی بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے کہ آدمی زبان سے لاکھوں انسانوں کے دلوں کو بدل دیتا ہے. تو فصیح اللسان بھی تھے حضور، عالمگیر نبوت دی گئی، مکے جیسے مقام کا انتخاب ہوا، اور اس قوم کا انتخاب ہوا جو اخلاقی اعتبار سے گھٹیا درجے کی تھی اور اعلیٰ درجے کی بھی تھی. جیسے کہ یورپ کی قوم ہے، انتہائی گھٹیا درجے کے لوگ بھی ہیں اور انتہائی اعلیٰ درجے کے لوگ بھی ہیں، اخلاقی اعتبار سے گھٹیا درجے کے سب سے زیادہ، بے حیا جانور سے بدتر، اور بعض سمجھیے کہ خوبیوں کے اعتبار سے نہایت ہی اعلیٰ عرفہ جو ہمارے اندر بھی نہیں ہے. تو عربوں کا بھی یہی حال تھا، وہ یا تو بے حیا تھے
کہ باپ کے مرتے ہی جو ہے ماں کے سر پہ چادر ڈال دیتے تھے کہ تو میری ہو گئی، اور ایسے بے حیا تھے کہ وہ ننگے طواف کرتے تھے، بچوں کو زندہ دفن کر دے، سب کچھ تھا وہ، لیکن ان کے اندر جو ہے حمیت تھی، ان کے اندر مہمان نوازی تھی، غربا پروری، خدمت خلق کا شوق، بہادر، شجیع، بے شمار جو ہے وعدے کے پابند، ایسے کئی خوبیاں تھیں ان کے اندر۔ اس قوم کا اللہ نے انتخاب کیا، اس میں حضور کو بھیجا، اور اللہ کی عجیب شان ہے کہ جو هو الذی بعث فی الامیین، ان پڑھوں کے اندر بھیجا، اور سب سے زیادہ عالم پیغمبر کو بھیجا۔ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے اولین و آخرین، اگلے پچھلوں کے علوم عطا کیے گئے، حضور سے بڑھ کر مخلوقات میں عالم کون ہو سکتا ہے؟ اور قوم ہے امی، اور امیوں کے اندر جو ہے امی ہونے کے باوجود بھی کہ وہ لکھنا پڑھنا جانتے نہیں تھے، مگر وہ فصیح اللسان تھے، اور اپنے فصیح اللسان ہونے پر اپنے آپ کو عرب کہتے تھے۔ عرب کے معنی ہی فصیح اللسان کے، دوسروں کو عجمی اور گونگا کہتے تھے، اور اپنی شاعری تو ایسی تھی جیسے کہ تکیہ کلام، یا یوں کہیے کہ ایک بہت ہی معمولی کہ کوئی باندی، کوئی چھوکری جو ہے شعر پیش کرے، اس کے جواب میں دوسرا جو ہے اس کو جوڑ دے یا دوسرا شعر پیش کرے، یہ ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ تو اللہ نے ایسے کلام کا انتخاب فرمایا جو نثر و نظم کی پوری خوبیوں کو اپنے اندر سمیٹا ہوا ہے۔ ان خصوصیات کو سامنے رکھتے ہوئے غور کیجئے کہ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن حکیم ہم آپ کو دے رہے ہیں، اور اس کے مضامین گواہی دے رہے ہیں کہ آپ حق پر ہیں، صراط مستقیم پر ہیں، مرسلین پیغمبروں میں سے ہیں، اور آپ لوگوں کو قصہ سنا دیجئے اور اہل عرب کو بتا دیجئے کہ کیا بات تم کو ماننا ہے اور کیا بات نہیں ماننا ہے۔ اس کے بعد تمہارے ذریعے سے پھر دنیا کی امامت کا اور انقلاب کا کام جو ہے انجام پائے گا۔ چنانچہ اعلیٰ درجے کے لوگ قریش میں سے حضور کو ملے ہیں، خلفائے راشدین، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، کے سب جو ہے اہل قریش میں سے تھے یہ لوگ، اور عتبہ اور شیبہ اور ولید اور اس قسم کے جو مخالفین تھے وہ بھی قریش میں سے تھے وہ۔ تو یہ دونوں کے سامنے بات پیش کی گئی، اہل قریش وہ بھی تھے، اہل قریش یہ بھی ہیں، ایک ہی قبیلے خاندان کے لوگ ہیں، ایک اعلیٰ درجے کے لوگ اور ایک اعلیٰ درجے کے مخالفین، پرواز ہے دونوں کسی ایک فضا میں، شاہی کا جہاں اور ہے، کرگس کا جہاں اور ہے۔ بارش تو برسی دونوں پر، ایک کی زمین میں استعداد تھی تو برگوبار لائی، کھیتی پیدا کی، اور ایک کے دلوں کی زمین بنجر تھی، بارش کو ضائع کر دیا اس نے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پہلے عرب کے لوگوں کو قصہ سنا دو، اور بغیر نام لیے کے بتایا جا رہا ہے کہ قصہ تم پر اپلائی ہو رہا ہے۔ یہ اس کے معنی یہ ہوئے کہ دنیا میں ایسے حالات آئندہ بھی پیدا ہوتے رہیں گے، اور اسی سورہ یاسین کے آئینے میں تم اپنی صورت دیکھ لو۔ جیسے کہ میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ بوسنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس صدی میں جو ظلم ان پر ہوا ہے، وہ شاید ہی جو ہے کوئی مسلمان اس کو فیس کیے ہوں گے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ والسماء ذات البروج میں ایک ایسا ہی واقعے کا ذکر ہے کہ گڑھے کھود کر کے انگار میں آگ میں ڈالا گیا اور لوگ تماشا دیکھنے لگے۔ فتن المومنین والمومنات، مومن مردوں مومن عورتوں کو فتنے میں مبتلا کیا گیا، اور یہی حالت وہاں بھی ہے، اور ایسی صورتحال بعض اور ملکوں کے شہروں کے اندر بھی ہے۔ تو والسماء ذات البروج میں دیکھ لیں اپنی صورت۔ ایسے ہی جو ہے جن لوگوں نے مسجد کو ڈھایا ہے، اللہ کی عبادت گاہ کو، وہ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل پڑھ لیں اور دیکھ لیں کہ ان کا حشر کیا ہوگا۔ تو قرآن ہر ایک کے لیے آئینہ ہے، افراد کے لیے بھی، قوموں کے لیے بھی، عربیوں کے لیے بھی، غیر عربیوں کے لیے بھی۔ آج بھی دنیا کے تمام حالات میں جتنے جمعے کے خطبے ہوتے ہیں، اگرچہ کہ ملک الگ ہیں، زبانیں الگ ہیں، حالات الگ ہیں، حکومتوں کے نقشے الگ الگ ہیں، اس کے باوجود اسی قرآن کو دلیل کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے۔ یہی ہتھیار ہے سب سے بڑا، وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اور قرآن کے ذریعے بڑا جہاد کیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن سب سے بڑا ہتھیار ہے، ہتھیار کے ذریعے لوگوں کو مارا جا سکتا ہے، تہس نہس کیا جا سکتا ہے، لیکن دلوں کو بدلا نہیں جا سکتا۔ اور قرآن ایک ایسا ہتھیار ہے کہ مردہ قوموں کو زندہ کر دیتا ہے، وہ دلوں کو پلٹ کے رکھ دیتا ہے۔ وہ تو زندوں کو مارنا آسان ہے، لیکن مرے ہوئے لوگوں کو زندہ کرنا مشکل ہے، اور ہوش میں رہنے والوں کو بے ہوش کرنا آسان ہے، بے ہوشوں کو ہوش میں لانا جو ہے مشکل کام ہے۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ آپ جو ہے لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، ان کے قریبی باپ دادا غفلت میں مبتلا تھے، ذرا ان کو ڈرائیے، ہوش میں لائیے۔
اور یہ ہوش میں آئیں گے تو ساری دنیا کا نقشہ بدل دیں گے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ محنت کے بعد جو لوگ تیار ہوئے تو 50 سال میں آدھی دنیا پر قابض ہو گئے. اور ہم نکمے ناکارہ مسلمان گزشتہ 50 سال میں 50 ملکوں کو اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیے. اور یہ بھی 50 ملک جو بچے ہوئے ہیں یہ غیروں کی ذہنی، سیاسی، اخلاقی غلامی میں مبتلا ہیں. انہی کے شاگرد ہیں یہ، گورے استادوں کے کالے شاگرد، سب کے سب مغرب زدہ یہاں سے وہاں تک ویسٹرنائز. اور ان کے ہاتھ میں جو ہے وہ ریموٹ کنٹرول جیسا جو ہے کنٹرول ہوتا ہے ایسا کنٹرول کر رہے ہیں. مہرے ہیں اور گیند کی طرح اپنی ہتھیلی میں لیے ہوئے ہیں، جیسا چاہے پھرا رہے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ قرآن کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے. تو یہ آیتیں جو ہے آپ کو یہ نہیں بتا رہی ہیں کہ سورہ یاسین صرف جو ہے برکت کے لیے پڑھ لو، اگرچہ کہ برکت و تاثیر پہلے بیان کر دی گئی ہے آپ کے سامنے، ہم منکر نہیں ہیں اس کے. یہ قرآن تو کہہ رہا ہے لتنذر، ڈراؤ اس کے ذریعے قوما ما انذر آباؤہم، اس قوم کو جن کے باپ دادا کو ابھی ڈرایا نہیں گیا، تو قوم غافلون، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. چوکن نہ کرنے کے لیے آیا ہے قرآن. یہ الفاظ خود یہ بتا رہے ہیں. بطور وظیفے کے پڑھ رہے ہیں سورہ یاسین لوگ ساری دنیا کے اندر. چھوٹے چھوٹے سمجھیے کہ بازاروں میں کتابچے ملتے ہیں سورہ یاسین کے، میں برکت کے لیے پڑھ لو بس ختم. اور بقول اقبال کے کہ بے بندے صوفی و ملا اسیری، حیات از حکمت قرآن گیری، با آیات اشترا کار جزی نیز کہ از یاسین او آساں بے میری. یہی حالت دیکھ کر اقبال نے یہ شعر کہا ہے کہ صوفیوں کے، مولویوں کے، عاملوں کے، ان کی چکر میں پھنس گیا اور قرآن حکیم سے تو نے فائدہ نہیں اٹھایا، اور قرآن سے تجھے کوئی سروکار اور تعلق نہیں ہے سوائے اس کے کہ مرنے والے پہ سورہ یاسین پڑھا جائے، بس یہ تعلق رہ گیا ہے. ایک جاہل حافظ صاحب تھے تو گاؤں میں جائے قرآن سنائے، لوگوں نے کہا پورا قرآن سنا، سورہ یاسین نہیں پڑھے آپ. انہوں نے کہا کہ اگر پڑھتا تو مر جاتے تم لوگ، اس لیے کہ مرنے والوں پہ پڑھتے ہو. وہ لطیفے کی بات ہوں گی وہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک زمانے میں بلاتے تھے آدمی کوما میں اگر ہوتا تو بلاتے بھائی کوئی حافظ کو بلاؤ، عامل کو بلاؤ، سورہ یاسین پڑھو بھائی، ذرا پڑھ کے پھوگو بھائی. یہ قرآن کے ساتھ ایکچولی یہی معاملہ ہے. از یاسین ہو آساں بے میری، ذرا پڑھ کے پھوکیے ذرا. اور قرآن کہہ رہا ہے ڈرانے کے لیے آیا، زندگی بھر ڈرانے کے لیے آیا. ابھی سورہ یاسین میں ایک مرد صالح، مرد مومن کا ذکر سنیں گے آپ کہ جو زندگی بھر لوگوں کو جو ہے ڈراتا رہا، پیغمبروں کی تائید میں بات کرتا رہا، اور مرنے کے بعد جنت میں گیا تو وہاں بھی یہی بولا کاش میری قوم کو معلوم ہوتا ہے کہ کیا اعزاز و اکرام میرے لیے ہے یہاں، اور تم بھی تیاری کر کے آتے ہو. یہ ہے قرآن کہ زندگی بھر اس کی تبلیغ کی ضرورت ہے. حضور نے کیا کیا؟ حضور جو ہے پورا قرآن ایک دم ہاتھ میں لا کے نہیں بولے یہ برکت کے لیے پڑھ لو، یہ لو نسخہ ہے تمہارا، لکھ کے دے دیا، پڑھ لو، بس یہ گلے میں ڈال لو اس کو. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سناؤ اہل عرب کو یہ قصہ. صورت دیکھو اپنی، حضور کو دیکھو، حضور کے ماننے والوں کو اور حضور کے نہیں ماننے والے، سب کی تصویر ایک ہی جگہ پیش کر دی گئی ہے. گفتہ آیت در حدیث دیگراں، دوسروں کا نام لے کے بات پیش کرو اور بات اپنی کرو اس میں. تو وہ ہے بات اپنی لیکن پیرایا دوسرا ہے، انداز دوسرا ہے. تو فرمایا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، ایک خاص بستی والوں کا قصہ مثال کے طور پہ ان کو سمجھاؤ، اور مثال تم پر چسپاں ہو رہی ہے. کیا ہے مثال؟ اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، اس بستی کے لوگوں کے پاس مرسل آئے، بھیجے ہوئے پیغمبر آئے اللہ کے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی ایک سے زیادہ پیغمبروں کو بھیجا وہاں. عام طور پہ ایک ہی پیغمبر آتے ہیں ایک بستی میں، مگر اللہ تعالیٰ نے کبھی 2 کو بھی بھیجا، 3 کو بھی بھیجا. جیسے موسیٰ علیہ السلام اصل پیغمبر تھے، انہوں نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے لیے دعا کی کہ وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری، کہ میرا بھائی ہارون کو میرا وزیر و مددگار، اسسٹنٹ بنا دے. یہ دعا کی وزیر بنانے کی، اسسٹنٹ بنانے کی، تاکہ میری کمر مضبوط ہو. اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری، اور میرے کار نبوت میں اس کو شریک کر دے. یہ مقصد ہے. اب اس بنا پہ علماء کہتے ہیں کسی بھائی نے کسی بھائی کے لیے وہ احسان نہیں کیا جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے لیے کیا. اس سے بڑا احسان کیا ہو کہ اپنے بھائی کے پیغمبر بننے کی دعا کی. اصل پیغمبری ان کی تھی اور وہ ان کے اسسٹنٹ تھے. وہ تو 2 کو بھیجا ایک ساتھ.
اور وجہ یہ بتائی کہ زبان مجھ سے اچھی بولتے ہیں ہارون، جو فصاحت و بلاغت ان کے پاس ہے، وہ افصح منی لسانا، مجھ سے زیادہ فصیح ہیں ہارون، تو میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ رہیں اور بات کو قوت کے ساتھ پیش کر سکیں۔